السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج میں آپ کو 2 ایسی چیزیں بتانے والی ہوں جس کو کرنے سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو سولیوشن دے دے گا اور وہ دور ہو جائے گی، اللہ پاک اسے خود ختم کر دے گا۔ تو آپ کو ویڈیو پوری اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے آپ نے نماز اول وقت پہ پڑھنی ہے۔ ہم سبھی نماز پڑھتے ہیں بٹ ہم سوچتے ہیں ابھی پہلے اپنا کام کر لیتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیں گے۔ ہم نماز کو بہت نیگلیکٹ کرتے ہیں، ہم اول وقت پر نہیں پڑھتے۔ آپ یہ سوچیے ذرا کہ جب ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو ہم امید اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا جلدی سے پوری کر دے، انسٹنٹ پوری کر دے۔ ہمارا تو یہ خیال ہوتا ہے ہم نے بھی مانگا، اللہ ہمیں بس ابھی دے دے اور ہمیں ابھی ہی چاہیے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں ہماری بھی کچھ رائٹس ہیں، مطلب ہمیں بھی اللہ پاک نے کچھ دیا ہے تو ہمیں بھی وہ کرنا ہوتا ہے نا۔ اللہ پاک نے ہم پہ ایک عبادت، مطلب کچھ بھی ہو جائے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر انسان لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو مطلب اشارے سے پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں ہے اور اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو نماز مطلب ہم پہ فرض ہے، چاہے ہم کسی بھی حال میں ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا فرض پورا کریں، چاہے آپ کچھ بھی پریشانی میں ہو، کچھ بھی کام میں بزی ہو، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم سیڈ فیل کرتے ہیں، بہت ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو ہم نماز کو بہت لیزینس سے پڑھتے ہیں یا ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اسکپ کر دیتے ہیں، ہمارا بیڈ سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن یقین مانیے اپنے دل کو منا لیجیے، چاہے کچھ بھی ہو، نماز ہمیں اول وقت پہ پڑھنی ہے، پھر دیکھیے گی آپ کے کام بنتے جائیں گے۔ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ وہ پورے وقت پہ کریے، ٹائم پہ کریے، انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ کے حکم سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کی جو بھی حاجات ہے وہ پوری ہوگی، آپ کے کام بھی ٹائم پہ ہوتے جائیں گے۔ ہم تو اللہ کا دیا ہوا مطلب جو اللہ نے بتایا ہے وہ کام ٹائم پہ نہیں کرتے، جب بھی اللہ پاک ہمیں ہر دعا پوری کرتا ہے، ہر چیز دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس نے جو ہم پہ فرض کیا ہے صحیح ٹائم پر پڑھیں۔ آپ نماز بالکل اول وقت پہ پڑھیں، آپ کا کوئی بھی کام ہو کوئی بات نہیں وہ بھی کر لیجئے گا، بٹ پہلے نماز پڑھیں دین بعد میں کام کریں، پھر کام دیکھیے گا خود بخود ہو جائے گا۔ تو نماز پڑھنے سیکنڈ تھنگ جو آپ نے کرنی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب آپ نے دعا روز کرنی ہے، آپ نے دعا بالکل مس نہیں کرنی، چاہے آپ تہجد کے وقت پڑھیں کریں دعا یا فجر کے وقت کریں، مطلب سب سے اچھا تو ہے نا کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد دعا کریں، لیکن اگر آپ نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں، آپ تہجد کے وقت پڑھ لیں، کر لیں دعا۔ اگر آپ تہجد اٹھ کر نہیں پڑھ پا رہے تو رات کو سونے سے پہلے دعا کر لیں، بٹ دن میں ایک ایسا وقت ضرور بنائیے جس پہ آپ اکیلے ہوں، آپ اپنے کریٹر اللہ سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں، اس سے مانگ سکیں جو آپ کو چاہیے، آپ اس سے دعا کر سکیں۔ دیکھیے ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے، نصیب لکھا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، بٹ جو تقدیر کو چینج کر سکتا ہے نا وہ دعا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہمیں نصیب میں نہیں ہے اللہ پاک وہ بھی ہمیں دے دے گا، تو دعا کو لائٹ نہ لیجیے، آپ کو جو بھی چاہیے اللہ کو بتائیے اور دعا کریے، آپ دعا بالکل مس نہ کریں اور کوشش کریں دعا میں مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہم دنیا ہی مانگتے ہیں، دعا میں آخرت بھی مانگیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دنیا نہ مانگیں لیکن آخرت بھی مانگیں، کیونکہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، آخرت ہمیشہ کی رہنے والی زندگی۔ اللہ سے آخرت مانگیے، مغفرت مانگیے، اس سے جنت الفردوس مانگیے، سب سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگیے جنت میں انشاءاللہ، پھر دیکھے گا کہ آپ کو کتنی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے وہ اپنے بندے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، اللہ پاک کہتا ہے میرے بندے مجھے پکار، میں تیری دعا سنوں گا، تو دعا کو بالکل ایزی نہ لیجیے، دعا کریں، اب دوسروں کے لیے بھی کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا قبول کرتے ہیں کہ اللہ یہ اس کے حق میں بھی قبول کر، تو آپ نے دعا کو لائٹ نہیں لینا، یہ 2 کام آپ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی لائف بن جائے گی۔ پہلے نماز پڑھیں، دوسرا دعا کریں، اور پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے، مطلب دعا ایک عبادت ہے، تو دعا کریں اور دعا میں درود شریف اللہ کی پاکی بیان کرنا، حمد و ثنا کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ دعا آسمان میں رہ جاتی ہے، مطلب اگر ہم درود شریف نہیں پڑھتے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، آپ آیت الکرسی قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم
हो रही है। पहले मेरे को लक ओपन आज मैंने ऑलरेडी दुआ का तरीका बता रखा है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। तो ये सब पढ़ सकते हैं और फिर अपनी इस्तिग़फ़ार करें और फिर आप दुनिया आखिरत का सवाल करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की मतलब माफ़ी मांगें और जो आपको चाहिए वो मांगें। इंशाल्लाह फिर देखिएगा कितने आपके काम बनते जाएंगे, अल्लाह सारी दुआ कबूल कर लेगा। क्योंकि बेशक अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआ कभी रद्द नहीं करता। आज या कल दुआ ज़रूर कबूल होगी, लेकिन सही वक्त पे, और वो सही वक्त हमें नहीं पता वो कब है, लेकिन अल्लाह पाक कभी आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। बस अल्लाह पाक पे यकीन रखें और दुआ मांगते रहें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। दूसरों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है अल्लाह उस हक़ में वही कबूल करता है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जब तक अल्लाह खैर, परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, अल्लाह बहुत बड़ा है और वो सब ठीक कर देगा।